اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں بقیت السلف رہنما سینئر رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر حضرت مولانا مفتی یوسف قصوری صاحب حافظہ اللہ کو امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ کے امیر ہیں۔ بقیت السلف استاد العلماء حضرت مولانا مفتی یوسف قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ صحیح ہے یہ چشے نے مکایا گوڑا صحیح ہے ہاں اور ظاہر پدریوں پہ مسئلہ پدہ نہیں برو گایا کہ مسئلہ مبینہ ہمیں گوش گیا تو چی گوشے پائے لئے بیدار ہو گوڑا گاڑی ہے بلنے پائے لئے بیدار اگر دنتے ہوا صحیح ندم بگو گاڑی ہے یا ایر بکن گوڑا بھئی مسئلہ ہے نہیں کوئی ماتی ہاں اچھا باندہ چیٹی ماں شمی باندہ نہیں ماں بیائیں پدا دکانا ماں بلندہ شمی پدا شیشیہ کرا شیشیہ کر رہے ہیں کلیئر بگو یا پائے لئے بھی بیدار یا گوڑا بگو گاڑی یا ہیل بکنا بگو یار بس میں اپنی مرضی سے کروں گا خبردار بات نہیں کرنا الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستو، ہم سفر ساتھیوں اور عزیز بچوں، میں اس عظیم الشان عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس کے انعقاد پہ واجہ عبدالغنی صاحب، مولانا افضل محمدی صاحب، بھائی ابو خبیب اختر صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے پہلے خطیب کراچی مفتی منور ذکی حافظہ اللہ اور امیر کراچی مولانا افضل سردار حافظہ اللہ کے ولولہ انگیز بیانات سنے ہیں۔
اور انشاءاللہ میرے بعد عظیم خطیب قاری مدثر حفیظ حافظ اللہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رہنما مولانا وقاص فاروقی حافظہ اللہ اور بلبل سندھ علامہ ابراہیم طارق حافظہ اللہ ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ کے ایمان افروز بیانات بھی سنیں گے۔ میں انتہائی مختصر وقت میں عنوان کی مناسبت سے صحابہ اور اہل بیت کے تعارف، ان کے درمیان باہمی محبت، پیار اور عقیدت و احترام کے رشتوں کے بارے میں چند گزارشات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رشک ملائکہ ان نفوس قدسیہ سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسلام کے لیے ہر قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما دے، آمین۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والے اور بیت کا معنی ہوتا ہے گھر۔ عام فہم الفاظ میں اگر اہل بیت کا مفہوم بیان کرنا ہو تو یوں کہا جا سکتا ہے نبی کے گھر والے۔ اس میں آپ کی ازواج مطہرات بیویاں بھی شامل ہیں اور آپ کے گھر کے دیگر افراد بھی شامل ہیں۔ قرآن مجید نے جہاں بھی اہل بیت کا لفظ استعمال کیا وہ بیویوں کے لیے کیا ہے۔ قوم لوط نے جب یہ نعرہ بلند کیا میرا جسم میری مرضی، اور انہوں نے ہم جنس پرستی کی گندگی اور غلاظت سے معاشرے کو متعفن کر دیا، عزت اور وقار والے لوگوں کا جینا محال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف کارروائی کے لیے فرشتوں کو بھیجا اور انہیں کہا ان کے پاس جانے سے پہلے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملتے جانا۔ ان کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام جو بے اولاد ہیں انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری بھی سنا کے آنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو دنیا والے افسردہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں کہ ان کی موت پہ دنیا خوشی کا اظہار کرتی ہے، اچھا ہوا ان سے جان چھوٹی۔ فرشتوں نے قوم لوط کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو جب بتایا کہ ان کی صفائی کا وقت آ گیا ہے تو سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا یہ بات سن رہی تھی، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان ناپسندیدہ لوگوں سے اللہ کی زمین اب پاک ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ ان کی بیوی کھڑی ہو کے مسکرانے لگی تو ہم نے کہا اس کے ساتھ ایک اور خوشخبری بھی ہے، ہم نے انہیں بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری سنا دی۔
اب وہ اپنے آپ کو دیکھ رہی ہیں، اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہیں، اپنی عمر پہ غور کر رہی ہیں، تو فرماتی ہیں یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب۔ ہائے ہائے، اس عمر میں میں بچے کو جنم دوں گی، میں بوڑھی ہوں، میرے شوہر بھی عمر رسیدہ ہیں، یہ بڑی تعجب والی بات ہے۔ تو فرشتوں نے جواب دیا اس پہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے فیصلے پہ؟ اے اہل بیت، اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ پہ نازل ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ وہ تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے۔ اللہ نے اہل بیت اپنے خلیل کی بیوی کو قرار دیا۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ نے زندگی گزارنے کے طور طریقے جب سکھائے تو ساتھ ہی فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اے اللہ کے نبی کی گھر والیوں، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تم سے علائشوں کو دور کر کے تمہیں پوری طرح پاک اور صاف کر دے۔ اللہ نے اپنے خلیل کی بیوی کے لیے بھی اہل بیت کا لفظ استعمال کیا اور اپنے حبیب کی بیویوں کے لیے بھی اہل بیت کا لفظ استعمال کیا۔ حدیث میں بھی اہل بیت کا لفظ بیویوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیدہ زینب بنت جاش رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی تو آپ نے بڑے پرتکلف ولیمے کا اہتمام کیا۔ اس میں لوگوں کو روٹی کے ساتھ گوشت کھلایا، لوگ آتے گئے، کھانا کھا کے جاتے گئے، آخر میں دسترخوان سمیٹ دیا گیا۔ تو جب لوگ چلے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے ایک کے پاس گئے۔ پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو کہا السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے اہل بیت، آپ پہ اللہ کی رحمتیں اور برکات نازل ہو۔ تو سیدہ عائشہ نے آپ کو شادی کی مبارکباد دی۔ اسی طرح دیگر بیویوں کے پاس بھی جاتے رہے، انہیں اہل بیت کہہ کے مخاطب کرتے رہے، سلام پیش کرتے رہے، انہوں نے آپ کو مبارکباد کی دعائیں دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود تھے۔ آپ کے ذہن میں خیال آیا، گھر والوں سے پیار ہوتا ہے نا، آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے پاس بلایا، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، چادر منگوائی، اپنے اوپر ڈالی اور اللہ سے دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ، یہ بھی تو میرے اہل بیت ہیں،
इनसे भी आलाइशों को दूर करके इन्हें पूरी तरह पाक और साफ फरमा दे। वैसे मुआशरे में भी उमूमी तौर पे घर वालियों के लिए भी और घर के अफराद के लिए भी ये अल्फाज बोले जाते हैं। मौलाना अफजल मोहम्मदी, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत फरमाए, इनकी अहलिया अपनी सहेलियों के साथ बैठी हों और ये किसी काम के लिए वहां चले जाएं, सहेलियों को इनके बारे में इल्म ना हो, वो इनकी अहलिया से जब पूछेंगी ये कौन है तो क्या जवाब होगा? यही जवाब देगी ये मेरे घर वाले हैं। ये लफ्ज शौहर के लिए इस्तेमाल होता है, उमूमी तौर पे किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अबू खुबैब अख्तर भाई ये अपने दोस्तों में बैठे हों, इनकी अहलिया किसी काम के लिए इनके पास आए, बात करके वापस चली जाएं, दोस्त उन्हें पहचानते ना हो, जब इनसे पूछें कि अख्तर भाई ये खातून कौन थी तो क्या जवाब देंगे? ये मेरी घर वाली है। बीवी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे भाई, मेरे दोस्त ख्वाजा अब्दुल गनी, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए, ये अपने घर में बैठे हों, बेटे बेटियां पोते पोतियां नवासे नवासियां भी हों, और कोई पूछ ले कि ख्वाजा साहब ये कौन है तो ये जवाब देंगे ये मेरे घर के अफराद हैं। घर वालियां और घर के अफराद ये सब अहले बैत हैं। तो अहले बैत से हकीकी मुराद नबी के घर वाले हैं। नबी के घर वाले जितने भी हैं, अर्श वाले रब को उनसे बड़ा प्यार है। अल्लाह ने अपने प्यार का इजहार इस तरह किया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने अहले बैत से बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार था। तभी आपने चादर ऊपर ओढ़ के ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती फाज़हिबानुर रिज्सा व तहिरहुम तत्हीरा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी अहले बैत से बड़ी मोहब्बत और प्यार किया करते थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, उरकुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही। ईमान वालो, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और प्यार करते हो, उनकी मोहब्बत और प्यार चाहते हो, तो उसके लिए आपके अहले बैत से भी तुम्हें मोहब्बत और प्यार के जज्बात को उजागर रखना होगा। मशरक हो या मगरब, शिमाल हो या जनूब, अरब हो या अजम, दुनिया के कोने कोने में बसने वाला हर मुसलमान हर नमाज की हर रकत में अहले बैत से इस तरह मोहब्बत और प्यार का इजहार करता है, अल्लाह के हुजूर दुआ करता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल पर इस तरह रहमत नाज़िल फरमा जिस तरह आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी आल पे रहमत नाज़िल फरमाई थी। ऐ अल्लाह, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर इस तरह बरकतें नाज़िल फरमा जिस तरह आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पे बरकतें नाज़िल फरमाई थी। सहाबा की वाहिद सहाबी होता है। सहाबी का माना होता है साथी,
آسان الفاظ میں صحابہ کا مفہوم بیان کرنا ہو تو یوں کہا جائے گا کہ نبی کے دار والے، اہل بیت نبی کے گھر والے، اور صحابہ نبی کے دار والے، وہ ہستیاں جنہیں نبوت کے دار کی پہرے داری اور نبوت کی شان و شوکت عظمت کو اجاگر رکھنے کے لیے اللہ نے جان مال اور اولاد قربان کرنے کے لیے آپ کا ساتھی بنایا، وہی تو صحابہ ہے نا۔ یعنی وہ ہستیاں جنہیں بارگاہ نبوت میں حاضری دینے، آپ کی زیارت کرنے، آپ کا کلمہ پڑھنے، آپ کی شاگردی اختیار کرنے، آپ کے افعال مبارکہ کا مشاہدہ کرنے، اقوال مبارکہ کو سننے اور ساری زندگی اس کے مطابق بتانے کا شرف حاصل ہوا ہو، وہ صحابہ ہیں۔ میرے بھائی امیر کراچی مولانا افضل سردار بیان کر رہے تھے، اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو کسی کو اپنی مرضی سے صحابی نہیں بننے دیا، بلکہ صحابی بنانے سے پہلے اللہ نے ان ہستیوں کا امتحان لیا، انہیں جانچ پرکھ کے دیکھا یہ میرے نبی کے در کی چوکیداری اور نبوت کے امور کی بجاوری رکھنے کے اہل ہیں یا نہیں۔ اللہ نے امتحان لیا۔ دنیا میں امتحان ہوتے ہیں، سکولوں میں امتحان، کالجوں میں امتحان، یونیورسٹیوں میں بھی امتحان، مدارس میں امتحان، مکاتب میں امتحان، جامعات میں امتحان، لیکن امتحان لینے والا کوئی نہ کوئی انسان ہوتا ہے۔ لیکن جب صحابہ کے امتحان کی باری آئی، کسی انسان نے نہیں بلکہ عرش والے رحمان نے لیا۔ امتحان ہوتے ہیں، کسی کا امتحان ماسٹر لیتا ہے، کسی کا امتحان کوئی لیکچرار لیتا ہے، کسی کا امتحان کوئی پروفیسر لیتا ہے، کسی کا امتحان حافظ قرآن لیتا ہے، اور کسی کا امتحان عالم دین لیتا ہے۔ اور مختلف جگہوں پہ تقرریوں اور تعیناتیوں کے لیے امتحان لیے جاتے ہیں، جن میں لوگوں کی دماغی صلاحیتوں کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ لیکن جب صحابہ کے امتحان کی باری آئی، اللہ نے ان کے دماغوں کا نہیں بلکہ ان کے دلوں کا امتحان لیا، اس لیے کہ دماغ کی ہر سوچ اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہے، اور دل کی ہر چاہت محبوب پہ نچھاور ہونے کے لیے ہوتی ہے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، اخلاص کے لیے، تقوی کے لیے، توحید کی تبلیغ کے لیے، رسالت کی ترویج کے لیے ایسے جانساروں کی ضرورت تھی جو جان مال اور سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں۔ اللہ نے ان کا امتحان لیا، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ رشک ملائکہ، وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے امتحان لیا، اب وہ مغفور بھی ہیں اور وہ ماجور بھی ہیں۔ اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے بے پناہ اجر و ثواب کے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے۔ اللہ نے امتحان لیا، جب دیکھا یہ امتحان کے ہر معیار پہ پورے اترے، تب انہیں اللہ نے اپنے نبی کا ساتھی اور صحابی بنایا، فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی پہ جمائے رکھا، وہ اس کے حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے۔ صحابہ نبی کے در والے، نبی کے در کی
पहरेदारी के लिए और नबूवत और रिसालत के उमूर की बजावरी के लिए इन्हें नबी के दर की चौकीदारी अता की गई। और ये सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौकीदारी करते हुए आपके हर हुक्म पे लब्बैक कहते और सब एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते, लेकिन हमेशा पहले नंबर पे एक ही आया करता जिसका नाम है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। ईमान लाने में आगे, मेराज की तस्दीक में आगे, तौहीद की तबलीग में आगे, रिसालत की तरवीज में आगे, इमानत में आगे, दयानत में आगे, शराफत में आगे, सदाकत में आगे, शुजाअत में आगे और सखावत में आगे, हर कारे खैर में आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राहे हक में माल देने का हुक्म दिया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु सोचते हैं, मैंने दिल में इरादा किया आज कल मेरे पास मालो दौलत की फरावानी है। सोचते हैं मैंने ये सोचा अली यौमा अस्बिकु अबा बकरिन इन सबक़तु यौमन, अगर किसी दिन अबू बकर से मैं सबकत ले जा सकता हूं तो वो आज ही का दिन है। कहते मैं घर में गया, जितना माल था 2 हिस्से किए, एक हिस्सा घर में रखा, दूसरा हिस्सा नबी करीम की खिदमत में पेश कर दिया। आपने पूछा माब कई तले आहलिक, उमर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आओ? कहते हैं मैंने सीना तान के अर्ज किया मिसलाहू, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। फरमाते हैं अबू बकर भी आए, किस हाल में आए, वाताबू बकरन बेकुल्ले माइंदाहू, उनके पास जो कुछ भी था वो सारा नबी की खिदमत में पेश कर दिया। आपने पूछा माब कई ताले अहलिक, अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? अर्ज करते हैं अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हूँ। अल्लामा इकबाल कहते हैं बोले रसूल कुछ चाहिए फिक्रे अयाल भी, हर शख्स को अपने अहलो अयाल की फिक्र होती है। अब बोले रसूल कुछ चाहिए फिक्रे अयाल भी, कहने लगा वो इश्को मोहब्बत का राजदार, परवाने को शमा है और बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए हैं, अल्लाह के रसूल बस। नबी के घर वाले भी अल्लाह के प्यारे, नबी के दर वाले भी अल्लाह के प्यारे, उनके बाहमी ताल्लुकात किस तरह थे आइए जरा कुरान से पूछते हैं। हो सकता है मैं बात करूं उसमें गलती का एहतिमाल हो, कोई और आलिम बात करे उसमें गलती का एहतिमाल हो, लेकिन अर्श वाला रब जब कुछ कहता है उसमें गलती का एहतिमाल नहीं होता। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से कौलो करार में सच्चा कौन? वमन अस्दक़ु मिनल्लाह हदीसा, अल्लाह से बातचीत में सच्चा कौन? अल्लाह उनके बामी ताल्लुक मोहब्बतों कुर्बतों के बारे में बयान करते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वो लोग जो आपके साथी हैं, काफिरों पे बड़े सख्त और आपस में बड़े रहम दिल हैं। हदीस से पूछते हैं उनके आपस में ताल्लुकात कैसे थे? हमारा तो ये ईमान और यकीन है, इमाम की बात गलत हो सकती है, खतीब की बात गलत हो सकती है, मुफ्ती की बात गलत हो सकती है, मुज्तहिद की बात गलत हो सकती है, बड़े से बड़े बाकमाल की बात गलत हो सकती है, लेकिन आमना के लाल की बात कभी गलत नहीं हो सकती, इसलिए कि सब लोग अपनी मर्जी से बोलते हैं, लेकिन आमना के लाल अल्लाह के हुक्म से लब खोलते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा,
لوگوں میرے محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے اب وہ وہی بنا کے ان پہ نازل کیا جاتا ہے۔ نبی کریم سے جب پوچھتے ہیں جواب ملتا ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذ اشتقى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد۔ ایمان والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں، رحم دلی میں، شفقت اور پیار میں ایک جان کی طرح دیکھو گے۔ جب کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے اب پورا جسم تکلیف سے بے قرار ہو جاتا ہے۔ حالات و واقعات بھی یہی بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام، اہل بیت، نبی کے گھر والے اور نبی کے در والے ایک دوسرے کی قدر کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے والہانہ محبت اور پیار کا اظہار کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا، لیکن قضا فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں ان کے مقابل کوئی اور نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قضانا علی، ہم میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت ابو بکر نے اپنے دور خلافت میں، حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں، حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں سیدنا علی مرتضیٰ کو چیف جسٹس قاضی القضات کے منصب پہ فائز کیے رکھا، اور پھر انہوں نے خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جو فیصلے کیے وہ تاریخ کے سنہری حروف میں لکھے جا رہے ہیں۔ خلفاء ثلاثہ کو بھی اللہ نے بہترین صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نہ صرف ان کے معترف بلکہ برملا ان کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ تلخیص شافی اٹھا کے دیکھو، اہل سنت کی کتاب نہیں، یاروں کی کتاب ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین۔ اللہ مجھے بھی وہ حسن تدبیر عطا فرما دے جو آپ نے خلفاء راشدین کو عطا کی تھی، تاکہ میں بھی اپنے حالات کو ان کے حالات کی طرح درست کر لوں۔ کوئی چپ کے بیٹھا ہوا سن رہا تھا، اس نے جب یہ پوچھا من ہما، یہ کون ہے؟ تو جواب دیتے ہیں حبیبا یا واماں کے ابو بکر و عمر، وہ میرے پیارے دل کے دلارے تمہارے چچے ابو بکر اور عمر ہیں۔ اس نے محبت پیار کی جب اس انداز کو دیکھا حیران ہوا۔ حضرت علی کہتے ہیں ابھی اور بھی سن لے، امام الہدی و شیخ الاسلام و رجل قریش والمقتدى بهما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ قریش کے دو بہترین آدمی ہیں، امت مسلمہ کے مسلمہ بزرگ ہیں اور ہدایت کے امام ہیں، جن کی نبی کریم کے بعد بالاتفاق اتباع اور پیروی کی گئی۔ آگے فرماتے ہیں من اقتدى بہما اسما، جو ان کی پیروی کرے گا گمراہی سے بچ جائے گا، ومن اتبع سارہما فقد ہدی الى صراط مستقیم، جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا اللہ اسے صراط مستقیم پہ گامزن فرما دے گا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان کے خون کے بارے میں ذرا اختلاف ہوا تو حضرت امیر معاویہ کو جناب علی مرتضیٰ نے خط لکھا، اور خط میں کہتے ہیں اے معاویہ تمہارا مجھ سے اختلاف بنتا نہیں، تمہیں چاہیے کہ میرے پاس آ کے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، کیونکہ بایان الذین، حوالہ ہے نہج البلاغہ کا،
یار لوگوں کی کتاب ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خطوط پہ مبنی ہے. کہتے ہیں بایان الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان. تمہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی چاہیے اس لیے کہ میرے ہاتھ پہ ان لوگوں نے بیعت کی جنہوں نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی ہاتھ پہ بیعت کی تھی. انما الشورى للمہاجرین والانصار اذا اختاروا رجلا وسموه اماما کان ذلك من اللہ رضا. مشورے کا بنیادی حق مہاجرین اور انصار کو ہے. جب وہ کسی آدمی کو پسند کر لیں اور اسے اپنا امام بنا لیں تو اللہ کی طرف سے رضا کی مہر ثبت ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نبی کے اہل بیت بھی، نبی کے صحابہ بھی، نبی کے گھر والے بھی، نبی کے در والے بھی پیارے ہیں، دلارے ہیں، ایک دوسرے سے محبت پیار کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ عقیدت و احترام رکھنے والے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر، عمر، عثمان و علی با مرتبہ ہیں یاران نبی. کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. ہم جہاں اہل بیت کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں وہاں صحابہ کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. جہاں اہل بیت کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں وہاں صحابہ کے قدموں کی خاک کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. ہمارا تو دعویٰ یہ ہے صدیق عکس حسن کمال محمد است. خلفائے راشدین، عظمت صحابہ، اہل بیت کانفرنس ہو رہی ہے. صدیق عکس حسن کمال محمد است. فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیائے شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین. ایمان ما محبت آل محمد است. نبی کے صحابہ، نبی کے اہل بیت، نبی کے گھر والے، نبی کے دھار والے اکٹھے رہتے تھے. مدینہ ان کا مسکن تھا. مدینے سے رہتے ہوئے ان کی گہری وابستگی تھی. ان کی اللہ کے حضور دعا بھی یہ رہتی اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اللہ تو نے ہمیں اپنے رسول سے جوڑا، اپنے رسول کے شہر کو ہمارا مسکن بنایا. اللہ اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا کرنا اور مدفن مدینے کو بنا دینا. ان کی دعا یہ تھی، ان کی التجاعت یہ تھی. وہ کہتے یہ تھے نہ ہم سیم و زر خدا مانگتے ہیں، نہ ہستی شوکت نما مانگتے ہیں، فقط ایک تجھ سے دعا مانگتے ہیں، محمد کے در کی قضا مانگتے ہیں. اہل حدیث کی دعا بھی یہ، کوئی اپنی غربت پہ رہتا ہے پرنم، کسی کو طلب جاہو حشمت کی ہر دم، کوئی مائل شان و شوکت مگر ہم مدینے میں تھوڑی سی جا مانگتے ہیں. کوئی جانے کیا ہم کیا مانگتے ہیں، خدا سے حبیب خدا مانگتے ہیں. وہ دنیا میں اکٹھے، مدینہ اس کا مسکن تھا، جنت میں اکٹھے ہوں گے اور جنت ان کا مقام ہوگا. صرف وہی اکٹھے نہیں ہوں گے. آج ان کی محبت اور پیار کے لیے، ان کی عظمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کی چاہتوں محبتوں کو دوبالا کرنے کے لیے خواجہ عبدالغنی نے
مولانا افضل محمدی نے، ابو خبیب اختر اور ان کے ساتھیوں نے یہ پاکیزہ مجلس بلائی ہے، کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ اس کانفرنس کی بدولت انہیں بھی اور کانفرنس میں آنے والے ان سے محبتوں کو اپنے دلوں میں بسانے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے وہ جو ایمان میں سبقت لے گئے ہیں، والذین اتبعوہم بِإِحْسَانٍ، جو احسان میں ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ان کی سیرتوں کو اپنا رہے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار، اللہ نے ان سب کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ ہمیں بھی یہ کامیابی عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔